أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تربیتی نصاب میں آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بتائیں گے۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے جزم کی تختی میں آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن کے بارے میں، کہ نون ساکن ہو تو اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں۔ پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 ادغام۔ پیارے بچوں، آج ہم اظہار کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اچھی طرح اظہار کا قاعدہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتی ہوں کہ اظہار کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے تاکہ آپ کو قرآن مجید میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے نون ساکن اور تنوین کا یہ قاعدہ اظہار کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اظہار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ ہے اظہار۔ آج ہم اس کو تفصیل سے آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ توجہ کے ساتھ اس کو سیکھیے۔ بچوں، اظہار نون ساکن اور تنوین کا یہ پہلا قاعدہ ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، پیارے بچوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ بچوں، میں نے یہ حروف آپ کو تختی نمبر 1 میں سمجھائے تھے۔ آپ کو بتایا تھا کہ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں اور تمام حروف کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں آپ کو حروف حلقی بھی سمجھائے تھے میں نے کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں اور ان حصوں میں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف حلقی 6 والے حروف، جب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، سمجھ آ رہی ہے بچوں آپ کو کہ تنوین ہو، چاہے تنوین 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو یا 2 پیش کی ہو، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کیے بغیر ہم جلدی سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ویسے تو آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ نون ساکن پڑھیں اور تنوین میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، لیکن جب حروف حلقی آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم نے بغیر غنے کے پڑھنا ہے۔ کیا بچوں؟ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اس قاعدے کو ہم اظہار کہتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کر کے پڑھنے کو ہم حروف حلقی کے آنے کی وجہ سے جو ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو ہم اظہار حلقی کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے اس قاعدے کو ہم کہیں گے اظہار۔ تو آئیے بچوں، میں مشق میں آپ کو لفظوں کے ساتھ اظہار کا قاعدہ کرنا سکھاتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ دیکھیے بچوں، میم کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر جزم ہے، یعنی نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آ گیا۔ حمزہ الف کی شکل میں ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، اور میم کے اوپر زبر ہے اور نون کے زبر ہے۔ اب ہم نے اس کو
ویسے تو ہم اس کو پڑھیں گے، اگر یہ حمزہ نہ ہو تو ہم نون کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں من، لیکن جب حروف حلقی حمزہ کی شکل میں آ گیا ہے یہاں پر، تو ہم نے اس کو کچھ اس طرح پڑھنا ہے، میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ، من آ، میم زبر ما، من آما، نون زبر نا، من آمنا، من آمن۔ بچوں سمجھ آئی آپ کو کیوں اس میں اظہار کا قاعدہ ہم کر رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے؟ یعنی اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی حمزہ الف کی شکل میں یہاں پر آ گئی ہے۔ آگے چلیے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، پھر دیکھیے یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر جزم ہے، میم کو نون سے ملا کر غنہ کرنا تھا، لیکن نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی ہا آ گئی ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کریں گے، اظہار ہوگا، یعنی ہم اس میں غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنے کے پڑھیں گے، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی حمزہ آ گئی ہے۔ بچوں جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے بغیر غنے کے پڑھنا ہے۔ اس قاعدے کو اظہار حلقی کا قاعدہ کہتے ہیں، یعنی یہ اظہار ہو رہا ہے، من ہادن، من ہاد، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہادن، من ہاد۔ اسی طرح بچوں اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، عین بھی حروف حلقی کا حرف ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کا قاعدہ کریں گے، میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علق، من علق۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے واو کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر نون ساکن میں غنہ نہیں کرنا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا ہا آ گیا ہے، اور ہا کی وجہ سے ہم یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر، ون حر۔ اسی طرح دیکھیے بچوں یہاں پر نون ساکن کے بعد غین آ گیا ہے، تو غین بھی حروف حلقی میں آتا ہے، تو ہم یہاں پر اظہار کا قاعدہ کریں گے کچھ اس طرح، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری، من غیری، میم نون زیر من، خا زیر خی، من خی، لام الف زبر لا، من خلا، فا دو زیر فن، من خلاف، من خلاف، میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر آہ، من آہ، لام زیر لل، من اہلل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتابا زیر بی، کتابی، من اہلل کتابی، من اہلل کتاب۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی حمزہ الف کی شکل میں آ گئی ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، اظہار حلقی کا قاعدہ کہلاتا ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں بچوں، اب دیکھیے یہ آپ کو صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے، عین کے اوپر زبر ہے، زال کے اوپر بھی زبر ہے، اور ساتھ میں دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کی حمزہ الف کی شکل میں آ گئی ہے، اس لیے ہم نے با دو زبر بن کا غنہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کی حمزہ الف کی شکل میں آ گئی ہے۔ بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔
بچوں اسی طرح دیکھیں یہاں پر حروف ہلکی کی حمزہ الف کی شکل میں آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ عین زبر عا، زال الف زبر زا، عزا، بادو زبر بن، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو زبر من، علیمن، عذابن، علیمن، عذابن علیما، عذابن علیمن، عذابن علیما۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، ح الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیتن، نارن حامیتن، نارن حامیہ۔ بچوں دیکھیے یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ہلکی کی ح آ گئی ہے، تو ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، دو پیش کی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ہلکی کی ح آ گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، اور ہم نے کیا کیا یہاں پر، ہم نے یہاں پر اظہار کا قاعدہ کیا ہے، نارن، یعنی ح کی آواز کو ہم نے واضح کر کے پڑھا ہے اور غنے کو حذف کر دیا ہے، یعنی غنہ نہیں کیا۔ نارن حامیتن، نارن حامیہ۔ اسی طرح یہ دیکھیے نون خو زبر نخ، لام دو زیر لن، نخلن، خو الف زبر خو، نخلن، خو، واو زیر وی، خاوی، یا زبر یا، خاویہ، تا دو زیر تن، خاویتن، نخلن، خاویتن، نخلن، خاویہ۔ پیارے بچوں آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن حروف ہلکی کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں غنہ کرنا ہے، لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ بچوں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے حروف ہلکی یاد کرنے ہیں، آپ کو حروف ہلکی اچھی طرح یاد ہو جانے ہیں، یاد کر لینے ہیں آپ نے، تو جب آپ کو حروف ہلکی اچھی طرح آپ یاد کر لیں گے کہ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خو، جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ قاعدہ بہت آرام سے اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی نون ساکن آ جائے یا تنوین میں سے کوئی بھی سی تنوین آئے، چاہے دو زبر کی ہو، چاہے دو زیر کی تنوین ہو، چاہے دو پیش کی تنوین ہو، تو ہم نے یہاں پر اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ غنہ نہیں کرنے کو، بغیر غنہ کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، اور یہ قاعدہ کہلاتا ہے اظہار حلقی کا، کیونکہ حروف حلقی میں ہم نے کی وجہ سے ہم غنہ نہیں کر رہے، تو اس لیے ہم اس قاعدے کو اظہار حلقی کا قاعدہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بچوں آپ کو یہ ساری بات میں سمجھتی ہوں کہ اچھی طرح سے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی آپ کو اس قاعدے کو سمجھنے میں کوئی دشواری یا مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے تفصیل سے پھر سے سمجھا دوں گی۔ اور پھر اب ہم نے جو آج آپ کو اظہار کے قاعدے میں اچھی طرح سمجھایا ہے، اسی طرح سے اخفا، اقلاب اور ادغام کے بارے میں آئندہ کے سبق میں ہم آپ کو انشاءاللہ یہ سارے قواعد بھی اسی طرح تفصیل سے سمجھائیں گے۔ آج ہمارے اظہار حلقی کا قاعدہ جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے، اس کو اچھی طرح ریپیٹ کیجیے گا، بار بار اس کو پڑھیے گا اور اس کو
سمجھ لیجیے گا تاکہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ جہاں نون ساکن یا تنوین آ جائے حروف حلقی تو ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کا قاعدہ کر کے پڑھنا ہے۔ بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔